عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے پاس ہے اور کہا یا رسول اللہ میرے اوپر اسلام کی جو احکامات ہیں بہت زیادہ ہو گئے ہیں، مجھے کوئی ایک حکم دیجئے جس کو میں پکڑ لوں۔ کیا فرمایا؟ لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھو۔ معاذ بن جبل کو کیا نصیحت کی جب جا رہے تھے یمن، بلکہ یمن سے پہلے جانے سے پہلے، انی احبک فی اللہ یا معاذ، اے معاذ میں اللہ کی قسم تجھ سے محبت کرتا ہوں، میں اللہ کی رضا کے لیے تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ تو ہر نماز کے بعد کیا پڑھا کر اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بلوڈ کو نصیحت کر رہے ہیں، اپنے محبوب کو، کہ نماز کے بعد پڑھا کر یا اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، in your aid and assistance for me to do what؟ آپ کا ذکر، آپ کا شکر اور آپ کا بہترین طریقے سے عبادت۔ and the best action is ذکر، and the better form of ذکر is ashukr، and the best form of shukr is of ذکر is al-ibadah۔ ذکر اور ذکر کی بہترین قسم اللہ کا شکر، اور اللہ کے شکر کی بہترین قسم اللہ تعالیٰ کے لیے عبادت کرنا، یہ تو ذکر ہے اس دعا میں، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ آپ کو پتہ ہے جنتیوں کو جو صرف ایک پچھتاوا ہوگا، ایک حسرت ہوگی جنت میں، اور کوئی حسرت نہیں ہوگی۔ ایک جو حسرت ہوگی وہ کیا ہوگی کہ کاش میں نے اپنا ایک سیکنڈ کیوں ضائع کر دیا اس دنیا میں، ہائے کاش میں اپنا ایک لمحہ بھی ضائع نہ کرتا دنیا کی زندگی میں اور جنت میں انویسٹ کر لیتا۔ سبحان اللہ و بحمدہ جنت میں ایک درخت اگا دیتا ہے۔ Don't you want our Jannah to be, full of trees and full of mahallat? So we should be making zikr of Allah subhanahu wa ta'ala as much as we can. And the scholars say کہ how can you stop making zikr of Allah subhanahu wa ta'ala, and how can you stop doing ibadas when you know کہ Jannah is being prepared for you, when you know کہ Jahannam is beneath your feet and it is close to your shoelace؟ تو تم کیسے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں رک سکتے ہو اور اپنا ٹائم ویسٹ کر سکتے ہو؟ سلف صالحین کے بارے میں بات کرتے ہیں، how were their intentions؟ ہم نے اللہ کے نبی کی عبادت کے بارے میں بات کی، ان کی فاسٹنگ کا ہم نے ابھی ٹچ ہی نہیں کیا، ان کی عبادت کو ہم ابھی اندر گئے نہیں because we don't have time۔ سلف صالحین رحمہ اللہ ان کی انٹینشنز کیسے تھی؟ ہم نے شروع میں بات کی نا، اللہ کے لیے خالص سنسیریٹی۔ محمد ابن واسعین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ I know people from my colleagues, my peers، کہ وہ راتوں کو اپنے بستروں پہ اپنی بیوی کے ساتھ سویا کرتے تھے اور ان کے پلو گیلے ہو جاتے ایکسیسو ٹیئرز کے ساتھ، آنسوؤں کے ساتھ، اور ان کی بیوی کو آج تک پتہ نہیں چلا۔ وہ اتنا چھپ کے عبادت کیا کرتے تھے، اپنی عبادات کو اتنا چھپایا کرتے تھے کہ ان کی بیگموں کو بھی پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ اور فرماتے ہیں کہ I know people جو صف میں کھڑے ہوتے ہیں، نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ کھڑا ہوا انسان اس کو معلوم نہیں ہوتا کہ this person is crying in salah because they used to hide their good deeds۔ 7 لوگ جو عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، سبعۃ یظلھم اللہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 کیٹیگریز کے جو لوگ ہوں گے اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، ان میں سے ایک کون ہوگا؟ رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، وہ شخص جو اکیلے میں تنہائی میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے رویا اور اس کے آنکھوں سے آنسو بہہ گئے، ففاضت عیناہ، اس کے آنکھوں سے آنسو بہہ گئے۔ یہ اکیلے اور تنہا تھا، he was sincere کہ اللہ میں آپ کے لیے کر رہا ہوں۔ عبد الواحد ابن زید کہتے ہیں کہ the acceptance of your supplications، آپ کی دعا کی acceptance is attached, connected and bonded with sincerity, and there is no way you can separate between the two۔ آپ چاہتے ہیں آپ کی دعائیں قبول ہو جائیں، آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر دعا قبول فرمائے، اپنی سنسیریٹی پہ کام کریں۔ ابو طیاح یزید ابن حمید فرماتے ہیں کہ a man of 20 years، مطلب 20 سال تک وہ تہجد کی نماز پڑھتا رہا اور وہ قرآن کی ریسائٹیشن کرتا رہا، اور ان کے نیبرز کو آج تک پتہ نہیں چلا، اس کی بیوی کو آج تک پتہ نہ چلا۔ How is it possible؟ اور وہ جو اس زمانے میں گھر ایسے نہیں تھے ہمارے بڑے بڑے گھر،
جو کہ جن میں وائس پروفنگ ہوئی بھی ہے اور جہاں سے آواز باہر نہیں. اس ٹائم کچے مکان تھے جن کی چھتیں بھی کھجور کے پتوں والی تھی. ہلکی سی ٹھک ٹھک ساتھ والے گھر میں آواز آتی تھی اور بڑے قریب قریب گھر بنے ہوئے تھے. ہر چیز، ہر بات، ہر چیز پتہ چلتی تھی کہ ساتھ والے گھر میں کیا ہو رہا ہے. لیکن فرماتے ہیں کہ 20-20 سال تک لوگ تہجد کی نماز پڑھتے رہے اور قرآن کی تلاوت کرتے رہے. ان کی بیوی کو آج تک پتہ نہیں چلا اور ان کے نیبرز کو آج تک پتہ نہیں چلا کہ یہ تہجد کی نماز پڑھتے ہیں. اور ہم لوگ کوئی نیک عمل کر لیں تو کیا کرتے ہیں؟ فوراً سے سیلفی لی اور فیس بک پہ ڈال دی. You guys know I'm very, I love charity and I love, spending money on people and یہ تو مجھے لوگوں کی خوشی، لوگوں کی خدمت کرنے بہت مزہ آتا ہے اور اپنی تعریفیں بے تعریفیں اور اپنی پروموشن. اپنی زندگی میں کچھ اعمال ایسے ضرور رکھیں جس کے بارے میں کسی کو نہ پتا ہو سوائے اللہ تعالیٰ کے. ٹھیک ہے کچھ کام کریں لوگوں کی ترغیب کے لیے، ہمیں اسپیشلی جو کہ دین کا کام کر رہے ہیں اور ہمیں کچھ کرنا پڑتا ہے، لیکن کچھ اعمال ایسے مخفی اور سیکرٹ رکھیں جن کے بارے میں کوئی نہ جانتا ہو سوائے آپ اور اللہ تعالیٰ کے. ہم جس طرح اپنے گناہوں کو چھپاتے ہیں نا، وہ لوگ اپنی نیکیوں کو اسی طرح چھپایا کرتے تھے. ہم امیجن کریں سبحان اللہ، ہمیں سے کون شخص چاہتا ہے کہ ہمارے گناہوں کے بارے میں لوگ جانیں؟ کوئی نہیں چاہتا. اسی طرح سے وہ نہیں چاہتے تھے کہ ہمارے نیکیوں کے بارے میں کوئی جانے. اور ہم لوگوں کے بارے میں کیا حالت ہے؟ ہم تو چاہتے ہیں ہماری نیکیوں کے بارے میں سب کو پتہ چل جائے. والعیاذ باللہ. اور ہم کہتے ہیں کہ ہم صحابہ کے طریقے کو فالو کرنا چاہ رہے ہیں، ہم اس پہ عمل کرتے تھے، دین پہ جس پہ صحابہ عمل کرتے تھے. کیا are we really close to صحابہ؟ سبحان اللہ. سفیان الثوری فرماتے ہیں کہ they used to learn sincerity as they used to learn deen and knowledge. کیونکہ جو سنسیریٹی کا معاملہ ہے نا، یہ اٹ از ویری ہارڈ. آپ کو کانسٹنٹ اینڈ کنسسٹنٹ اینڈ پرسسٹنٹ ایفرٹ کرنی پڑتی ہے سنسیریٹی کو اچیو کرنے کے لیے. یہ ایسا نہیں ہے کہ ایک دفعہ آپ نے سنسیریٹی اچیو کر لی اب بس یہ خلی ولی، اس کے بعد کبھی نہیں. یو ہیو ٹو ورک ایچ اینڈ ایوری ڈے. اسی طرح سے وہ جتنا اپنے اعمال کو چھپاتے تھے، ہم اتنا ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. میں کعبہ میں تھا تو میں لوگ دیکھے کہ وہ آتے تھے اور کسی کو کیمرہ پکڑاتے تھے اور کعبہ کے سامنے سے دعا کرتے تھے. اینڈ they used to mimic، کچھ زبان سے منہ سے کچھ بول رہے ہوتے تھے، حالانکہ they were faking. اور ہاتھ اوپر کھڑا کرتے تھے اور وہ پکچر جب لے لیتے تھے تو اچانک سے ہاتھ چھوڑے، نہ کوئی دعا ختم کی نہ کچھ، اور آگے کیمرے میں دیکھا میں کیسے لگ رہا ہوں. اور پھر اپنے فیملی والوں کو بھیجے کہ I was praying near کعبہ. یا اللہ، حالانکہ یہ شخص دعا نہیں کر رہا، یہ شخص پوز کر رہا ہے کعبہ میں، بیت اللہ میں، اور عبادت میں دکھلاوا تو حرام ہے، اور پھر بھی دکھا رہا ہے کہ as if I am praying. اور یہ لوگ تو کرتے تھے اور پھر بھی اپنے آپ کو چھپاتے تھے. What an irony it is. Such a contrast between them and us. ہم لوگ تہجد کی نماز نہیں پڑھتے، قرآن نہیں پڑھتے، and we try to show people قرآن کی پکچرز ڈال کے فیس بک پہ لگا دیں، واٹس ایپ پہ لگا دیں that we read قرآن. And used to pray قرآن and recite قرآن day and night and never let anybody know کہ میں قرآن پڑھتا ہوں. Because ان کی انٹینشن بڑی پیور تھی.